کے ساتھ ساری کائنات کے آقا ہم غریبوں کے داتا مدینے کے تاجدار مکے کے سردار رب کے دلارے محبوب کے پیارے ہم غریبوں کے سرکار نبی مختار شفیع روز شمار محبوب پروردگار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار پرگار میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر کے پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی درگاہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا مولانا محمد معادن الجود والکرم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ محرم الحرام شریف کا بابرکت باعظمت مہینہ ہے جس میں ہم اور آپ آج کی شب میں تشریف فرما ہے۔ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی یاد امام حسین کا جذبہ ہر مومن کے دل میں سمندر کی طرح طوفان لاتا ہے، لیکن صرف زبانی حسینی نہ بنے بلکہ محبت سے حسینی بنے۔ اس لیے کہ حسین اعظم شہید اعظم آقا حسین کی سوانح زندگی کو اگر دیکھا جائے میرے ملت کے بزرگوں تو ہمارے اور آپ کے لیے مکمل درس ہے۔ صبر کا معیار دیکھیں تو امام حسین، اخلاق حسنہ کا معیار دیکھیں تو امام حسین۔ یوں کہہ لیا جائے کہ اگر کوئی مجسمے کو دیکھنا ہو تو امام حسین کو دیکھیں، لیکن ایک ماحول ہوتا ہے تقریر کرنے کا یا تقریر سنانے کا یا سننے کا۔ جیسا ماحول ہوتا ہے اسی حساب سے اسی مطابق گفتگو بھی عرض کی جاتی ہے۔ لیکن میں یہاں یہ دیکھ رہا ہوں کہ باغی محفل نے تو محفل پاک کو خوب سجایا ہے، خوب رچایا ہے، بالکل آقا حسین کی محبت، کربلا والوں کی عقیدت دلوں میں مزینہ ہے کہ آج ذکر امام حسین کو سن لیا جائے، ذکر امام حسین کو سنا جائے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سننے کا جب معیار بنے گا کہ انشاءاللہ سنایا جائے گا۔ پہلے والے کہتے رہے آپ لوگ اپنی دنیاوی گفتگو میں مصروف رہیں گے تو سنانے والے کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ لہذا چند منٹ میں آپ کے سامنے حاضر رہوں گا، اس کے بعد خطیب ذیشان فصیح اللسان حضرت علامہ مولانا احسان الحق صاحب امجدی کی ورورہ انگیز خطاب سے آپ اپنے آپ کو محدود کریں۔ تھوڑی دیر توجہ کی ضرورت ہے، ماحول کو بنائیے تو میں ایک دو حدیثیں پا کر چلوں گا۔ آئیے ایک بار اور عقیدت و محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا مولانا محمد معادن الجود والکرم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات،
کربلا کے نقشے کو، دھرتی کربلا کی تصویر کو کسی شاعر نے، کسی عاشق حسین نے جو 4 مصروں میں پیش کیا. سماعت فرمائیں توجہ سے. عالم ظلم کی ایسی آندھی چلی، عالم ظلم کی ایسی آندھی چلی، کربلا میں محمد کا گھر لٹ گیا. عالم ظلم کی ایسی آندھی چلی، کربلا میں محمد کا گھر لٹ گیا. حیدر و فاطمہ کا سکون چھن گیا، حیدر و فاطمہ کا سکون چھن گیا. کملی والے کا لخت جگر لٹ گیا. پہلے اکبر کے سینے میں نیزہ لگا، بعد اصغر کے تیروں کی بارش ہوئی. پہلے اکبر کے سینے میں نیزہ لگا، بعد اصغر کے تیروں کی بارش ہوئی. جان دونوں میں دونوں برابر رہے، جان دینے میں دونوں برابر رہے. ایک ادھر لٹ گیا، ایک ادھر لٹ گیا. رو رو کے کہتی تھی زینب سرے کربلا، رو رو کے کہتی تھی زینب سرے کربلا. سچ ہے اولاد کا غم جس کے لیے بڑا، کوئی تو جا کر کے ذرا پوچھے ان سے کہ جن کا لخت جگر نوجوان لٹ گیا. میرے ملت کے بزرگوں، دھرتی کربلا پر پیارے آقا حسین امتحان میں ہے، اور امتحان کی تیاری نانا جان نے فرمایا ہے. امتحان دینے کا طریقہ نانا جان نے بتایا ہے. امتحان دینے کا تہذیب و تمدن نانا جان نے سکھایا ہے کہ بیٹا صبر کر لینا، ماتھے اور پیشانی پہ کوئی سکن نہ لے پائے، اس لیے کہ تمہیں سے خانے کعبہ کی حفاظت ہو جائے گی، تیری ہی بنیاد پر نانا کی شریعت کی بقا ہو جائے گی. یہ میرا بیٹا حسین ظالموں کے سامنے گردن دے دینا، لیکن اپنے سر کو نہ جھکانا، پرچم اسلام کو بلند کر دینا اور بتا دینا کہ حقانیت اس کا نام ہوتا ہے، اسلام اس کا نام ہوتا ہے. اسی لیے تو راز الہ آبادی نے کہا ہے، راز الہ آبادی ارشاد فرماتے ہوئے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، جو فلک پر نہ ڈوبے وہ تارا حسین ہے. یزیدی نہ سمجھ پائے کہ کیا حسین ہے، یزیدی سمجھ نہ پائے کہ کیا حسین ہے. نانا کے جس میں پاک کا ٹکڑا حسین ہے. میرے ملت کے بزرگوں، وہ امام حسین، وہ آقا حسین جن کی تعلیم و تربیت رسول پاک نے دیا ہو، جن کو آغوش میں رکھ کر خاتون جنت نے درس دیا ہو، مولا علی نے اپنے کاندھے پہ سوار کر کے جنت کا خوشخبری سنایا ہو. آج حسین میدان کربلا میں ہے، دشت کربلا میں ہے، اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے نصرہ کے ساتھ، اپنے مومنین و مددگار کے ساتھ. آج آپ اپنے 72 نفوس قدسیہ کو لے کر کے دشت کربلا میں ہے. لیکن میرے ملت کے بزرگوں، میں یہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ پیارے حسن و حسین کا مقام کتنا اونچا ہے، پیارے آقا حسن و حسین کا درجہ کتنا بلند ہے. حدیث پاک سنیں تاکہ حسین کا مرتبہ اور حسنین کا مقام ہم سب کے دلوں میں پیدا ہو جائے. صحابہ کرام کا مجمع ہے، چاروں طرف سے صحابہ تشریف فرما ہے، بیچ میں رسول پاک تشریف فرما ہے. ایک طرف پیارے حسن ہے تو دوسرے طرف پیارے حسین ہیں. میرے آقا کبھی پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی گلے کو چومتے ہیں. میرے آقا
کبھی پیارے حسن کے جسم اطہر کو سونگتے ہیں، یعنی میرے نبی ہم سب کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے حسین سے بھی ولہانہ محبت، پیارے حسن سے بھی عاشقانہ محبت، یعنی صحابہ میں یہ پیغام ہو رہا ہے، صحابہ کرام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ میرے حسن و حسین کے مرتبہ کو سمجھو، میرے حسن و حسین کے مقام کو سمجھو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، اولاد ہمارے پاس بھی ہے، بیٹے ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ہم اپنے بیٹوں کو اتنا ہی محبت کرتے ہیں کہ اسے چوم لیا کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے بیٹے کو چومتے نہیں ہیں، ہم لوگ اپنے بیٹے کو صرف چومتے ہیں، چومتے نہیں ہیں۔ لیکن آپ کبھی حسن کو چوم رہے ہیں، کبھی حسین کو چوم رہے ہیں، کبھی حسن کے جسم اطہر کو چومتے ہیں، کبھی حسین کے گلے پاس کو چومتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ میرے صحابہ تمہارے بیٹوں کی طرح میرے حسن و حسین نہیں ہے، تمہارے لاڈلوں کی طرح میرے حسن و حسین نہیں ہے، اس لیے کہ جب میں حسن و حسین کو فاطمہ کا بیٹا سمجھتا ہوں تو ان کو چوما کرتا ہوں، اور جب انہیں جنت کا پھول سمجھتا ہوں تو ان کو چوما کرتا ہوں، اس لیے کہ جنت کا پھول چوما ہی جاتا ہے۔ گویا کہ صحابہ کرام کی یہ بتانا مقصد تھا، اور میرے آقا نے حسنین کا مرتبہ کو صحابہ نے بیان فرمایا، اور میرے نبی نے بھی ارشاد فرمایا اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تم بھی ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ تم ان سے بھی محبت کرنا۔ میرے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ جو میرے حسن و حسین سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ خدا سے محبت کرے گا۔ میرے نبی نے بھی سمجھا دیا کہ جو میرے حسن و حسین سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ میرے خدا سے بھی بغض رکھے گا۔ یہ میرے نبی کو سمجھانا تھا کہ تاکہ میرے امام حسن و حسین کا حسنین کا مرتبہ لوگ سمجھ لیں کہ حسنین کا مرتبہ کتنا بلند ہے، حسنین کا کتنا درجہ اونچا ہے۔ آج میرے ملت کے بزرگوں، آج ہم اور آپ کیا سمجھ پائیں گے جو فاروق اعظم نے سمجھا تھا، جو صدیق اکبر نے سمجھا تھا، جو عثمان غنی نے سمجھا تھا، جو اجلہ صحابہ نے سمجھا مقام کو، تابعین نے سمجھا ہے، اور جن کو عشق کا پیار ہے دل میں، حسین کا محبت ہے دل میں، حسنین کا خلوص ہے دل میں، وہ سمجھتے ہیں کہ حسن و حسین کا مرتبہ کتنا بلند ہے، کتنا اونچا ہے۔ میرے ملت کے بزرگوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حسن و حسین دونوں میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے۔ نبی نے صرف نوازا ہی نہیں فرمایا بلکہ حسن و حسین کو اپنا بیٹا قرار دیا، اور میرے نبی نے بھی تو خوشخبری سنا دیا کہ میرے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار بھی ہیں۔ سرداری کہاں کہاں ہے؟ ہمارے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، اور خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ کیا سرداری دی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ بیٹا بھی جنت کا سردار بن رہا ہے، ماں بھی جنت کی سردار بن رہی ہے، اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی اللہ کے نبی نے سرداری فرمایا ہے۔ علی بھی سردار ہے، حسنین بھی سردار ہے، خاتون جنت بھی سردار۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، وہ آقا حسین پیارے حسنین کریمین رضوان اللہ اجمعین کی عظمت و شان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیث پاک کو بیان فرمایا۔ میرے حسین کا مرتبہ کس قدر بلند ہے، میں عرض کرنا چاہوں مختصر لفظوں میں کہ میرے حسن و حسین
اور صحابہ کرام کے بچے آپس میں کھیلتے ہیں. کھیلنے کے درمیان آپس میں کسی وجہ سے کسی بات کے تضاد ہو گئی اور خلیفہ دویم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر پیارے حسین سے آپس میں تضاد ہوئی. میرے آقا حسین نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن عمر تم مجھ سے زبان درازی کرتے ہو منہ لگاتے ہو، کیا تم نے نہیں سمجھا کہ تیرے باپ میرے نانا کے غلام ہے، تم میرے غلام ہو. مختلف ہی روایت کے تحت میں عرض کرنا چاہوں گا، جب لفظ غلام سنا حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے نے جب اس لفظ کو سماعت فرمائی تو آپ کا چہرہ اداس ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس لیے کہ اس دور میں اس زمانے میں کسی کو غلام کہنا سب سے گرا ہوا لفظ سمجھا جاتا تھا. اب رونے لگے، روتے روتے آپ اپنے باپ کی خدمت میں آ گئے. حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ لیکن حضرت عبداللہ کچھ بول نہیں پا رہا ہے. باپ نے بار بار دباؤ دی، باپ نے بار بار ارشاد فرمایا کہ بیٹا کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ ابا جان امام حسین نے آپ کو بھی غلام کہا، مجھے بھی غلام کہا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر امام حسین پاک نے کہا ہے تو یہ کاغذ کا ٹکڑا لے جاؤ اور اسے لکھوا کر کے ثبوت ہو جائے. حضرت عبداللہ بن عمر اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر کے چلے، امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیا. امام حسین آپ نے جو کچھ مجھے کہا ہے، میرے ابا کے متعلق کہا ہے، آپ اس پر تحریر فرما دیجیے، اس پر لکھ دیجیے. امام حسین پاک نے تحریر فرما دیا، غلامی پر لکھ دیا، کاغذ کو واپس حوالے فرمایا. حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے اب رو نہیں رہے بلکہ مسکرا رہے، خوشی خوشی چل رہے ہیں. اس لیے کہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے ایسے اپنے والد محترم سے کہا تو انہوں نے شاید اس کا کوئی اثر نہ لیا، لیکن اب تو انہوں نے لکھ کر کے دے دیا ہے، اب تو امام حسین کو سزا ملے گی، امام حسین کو سزا دیا جائے گا. اس خوشی میں کاغذ کا ٹکڑا لے کر کے پہنچے، باپ کی خدمت میں پیش کیا. باپ نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو لیا ہے، حضرت فاروق اعظم نے اس کو آنکھوں سے چوما، ہونٹوں سے چوما، سر پر رکھ لیا اور کہا اپنے کہ میرے تمام بیٹوں اس کاغذ کو حفاظت سے رکھ دینا، اس کاغذ کو تحفظ سے رکھنا، اور جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دے دینا، کفن دے دینا، اور میرے سینے پہ اس کاغذ کو رکھ کر کے دفن کر دینا، تاکہ کل میدان قیامت میں پروردگار عالم اسے استفسار کرے گا، ارشاد فرمائے گا اے فاروق اعظم تم دنیا سے کیا لے کر کے آئے ہو، کون سی عبادت لے کر کے آئے ہو، کون سی ریاضت لے کر آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ تو میں رب کی درگاہ میں عریضہ پیش کروں گا، میں رب کے درگاہ میں یہ دلیل پیش کر دوں گا کہ پروردگارا مجھے اپنی عبادت و ریاضت پر ناز نہیں ہے، اے اللہ اگر مجھے ناز ہے تو میں امام حسین کی غلامی کا سند لے کر کے آیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھ کے رحم و کرم عطا فرمائے.
میرے محترم یہ میرے حسنین کا مسئلہ، وہی سے آج ہمارے یہاں یہ ثبوت آ گیا، وہی سے آج ہمارے یہاں یہ مسئلہ بن گیا کہ آج بھی ہم اپنے مردے کو دفناتے ہیں تو کوئی شجرہ دیا کرتا ہے، کوئی عہد نامہ پیش کرتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہوتی ہے بلکہ فاروق اعظم کی سنت ادا ہوتی ہے۔ میرے محترم پیارے امام حسین جن کا مرتبہ اتنا بڑا، اتنا اونچا مرتبہ، سوال یہ پیدا ہوا، لکھنے والوں نے لکھا کہ جب پیارے امام حسین محبوب کی برگاہ میں اتنے مقبول، ماں باپ کے نظروں میں اتنے محبوب، تو پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یا خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے یا علی شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ رب کی برگاہ میں دعا کر کے پھر کسی امتحان سے بچایا کیوں نہیں؟ سوال پیدا ہے۔ جبکہ امام حسین کی جیسے جیسے پیدائش کی شہرت ہو رہی ہے، اسی طرح سے امام حسین کی شہادت کی بھی شہرت ہو رہی، سب کو علم تھا، سب کو معلوم تھا کہ امام حسین دشت کربلا میں، امام حسین نینوا کی میدان میں شہید کیے جائیں گے، وہ بھی بے دردی کے ساتھ شہید کیے جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے دعا کر کے امام حسین کو بچایا کیوں نہیں؟ ایک سوال پیدا ہے۔ تو دوسرا نقطہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، علی نے بھی دعا کیا ہے، فاطمہ الزہرا نے بھی دعا کیا ہے، تو اس قیامت کو ٹالنے کے لیے دعا نہیں کیا بلکہ اس قیامت کے میدان میں ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کیا ہے، قدم کو مضبوطی کے ساتھ استقامت عطا فرمانے کے لیے دعا کیا ہے۔ اللہ کے برگاہ میں رسول پاک نے بھی دعا کیا کہ اللہ میرے حسین کو استقامت عطا کر دینا، میرا بیٹا میدان کربلا میں جائے گا، اے اللہ اس کی حفاظت کر لینا، اس کے پیروں میں استقامت عطا کرنا۔ علی نے بھی دعا فرمایا، خاتون جنت نے بھی دعا فرمایا، لیکن اب رب سے سوال کیا جائے کہ پروردگارا تیری کون سی حکمت تھی، تیرا کون سے اس میں راز کنہا تھا کہ کہیں چھری کے نیچے سے بچاتا ہے اور کہیں میدان میں بھیج کر کے کٹواتا ہے؟ اے اللہ اس میں کیا حکمت؟ میرے محترم سوال پیدا ہوا، ابو صدی سے پاک مثال سے سمجھے۔ مثال کے طور پر بہت سے حضرات پھولوں کے شوقین ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب کی بلا، ہمارے حیدر بھائی ہیں، ان لوگوں کے سامنے پھولوں کا باغیچہ، بہت خوبصورت پھول کا باغیچہ سجایا، اور اس باغیچے کی آبیاری کے لیے ایک مالی کو رکھا۔ اس باغیچے میں قسم قسم کے پھول ہیں، کہیں گیندا بھی کھلا ہوا ہے، کہیں جوہی بھی ہے، کہیں رات کی رانی بھی ہے، تو کہیں دن کا راجا بھی ہے، قسم قسم کے پھول ہے، بیلی بھی ہے، چمیلی بھی ہے، موگرا بھی ہے، گلاب بھی، بہت اقسام کے پھول کی ہے۔ اور باغیچے کے مالک نے اس باغیچے کی آبیاری کے لیے، اس باغیچے کی سینچائی کے لیے، اس کی نگہداشت کے لیے باغیچے کے مالک نے ایک نوکر رکھا ہے جو ملہوری کی شکل میں، پانی کی شکل، جو اس کی باغیچے کی صفائی کرتا ہے، اس کی ستھرائی کرتا ہے، وقت سے پانی دیتا ہے، کتنے ڈالی اور کتنے پھولوں کو روزانہ تراش کر کے پھینک دیتا ہے، کوئی تعارف نہیں۔ مالک باغیچہ نے کبھی سوال تک نہیں کیا، کبھی پوچھا تک نہیں کہ میرے مالک تم اتنے ڈالیوں کو کیوں کاٹ ڈالتے ہو، اتنے پھولوں کو کیوں تراش کر کے پھینک دیتے ہو؟ اس لیے کہ مالی جو پھول کی حقیقت کو سمجھ رہا ہے وہ باغیچے کا مالک نہیں سمجھ رہا، کبھی نہیں سمجھ۔ لیکن ایک روز گیندے کا پھول لہلہا رہا،
پورے اپنے ابوتاب کے ساتھ پھیلا ہوا ہے۔ ادھر ہی میں زید کا بیٹا گیا اور اس میں سے پھول توڑ، جیسے ہی اس نے گیندے کی پھول توڑی، باغیچے کے مالک نے اس سے پکڑا اور اس سے 2 چاٹا لگایا، کہا کہ نادان تم نے پھول توڑ لیا، تمہیں معلوم نہیں یہ پھول ایک بار کھیلتا ہے دوبارہ نہیں کھیلتا، تم نے کیوں توڑا؟ بچے کو چوٹ کا درد ہوا، روتے ہوئے گھر پہنچا، ماں معلوم کی کہ وجہ کیا ہے رونے کی، تو بچے نے کہا کہ میں نے فلاں صاحب کے باغیچے سے ایک پھول توڑا جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے 2 چاٹا لگایا، جو اس کی وجہ سے مجھے درد کا احساس ہے، میں درد سے۔ ماں بیچاری سن کر کے چراغ پا ہو گئی، غصے میں جلال میں آ گئی، اتنے میں شوہر پہنچا، شوہر نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے رونے کی، کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ بچے نے کہا کہ ابا جان فلاں صاحب کے باغیچے سے میں نے پھول توڑا ہے اور پھول توڑنے کے نتیجے میں انہوں نے مجھے 2 چاٹا لگایا۔ زید نے بیٹے کے ہاتھ کو تھاما، لے کر کے جناب ڈاکٹر صاحب کے سامنے آ گیا، کہا کہ جناب ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ باغیچے کا مالی کتنے ڈالی اور کتنے پھولوں کو روزانہ کاٹ کر کے پھینک دیتا ہے، کبھی آپ نے اسے سوال نہیں کیا، اور میرے بیٹے نے ایک پھول توڑ لیا ہے تو آپ نے اسے 2 چاٹا لگا دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا، سنو بھائی صاحب، ارے اس پھول کی حقیقت مالی بہتر سمجھتا ہے، نہ میں سمجھتا ہوں نہ تم سمجھتے ہو، مالک بہتر سمجھ رہا ہے، مالی جان رہا ہے کہ کس ڈالی کو میں چھوڑوں گا تو زیادہ پھول پیدا ہوگا اور کس ڈالی کو میں تراشوں گا تو زیادہ پھول پیدا ہوگا۔ اس کی حقیقت کو مالی بہتر جان رہا ہے، نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے، بے نہیں مثال دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بہتر جاننے والا ہے، خالق کائنات اعلیٰ سے اعلیٰ جاننے والا ہے۔ اللہ خوب بہتر جانتا ہے کہ اسماعیل کو بچانے میں فائدہ تھا اور حسین پاک کو کٹانے میں فائدہ تھا۔ اللہ نے حسین کو کٹایا تاکہ اسلام کی فروغیت ہو جائے گی، اسلام کو تازگی مل جائے گی، نانا کی شریعت کی بقا ہو جائے گی اور دنیا میں میناریں نظر آئیں گے، اللہ اکبر کی سزائیں نظر آئے گی۔ اور اگر اسماعیل کٹ گئے ہوتے تو نہ رسول پاک آتے نہ امام حسنین شریف آئے گا۔ اس لیے اللہ نے اسماعیل کو بچایا اور پیارے آقا کو حسین کو کٹا دیا۔ میرے ملت کے بزرگوں، اس میں بھی بہت بڑی راز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو بچایا، اسماعیل کے جگہ پہ دنڈے کو کٹایا۔ اگر اسماعیل خود کٹ گئے ہوتے تاج ہر باپ کو تو اپنے بیٹے کی قربانی واجب ہو گئی ہوتی۔ اس لیے اللہ نے حضرت اسماعیل کو بچا لیا اور حسین پاک کو دشتے کربلا میں بھیج کر کے اہل و عیال، اپنے عزیز اور بھتیجے، بھائی اور بھائیوں کو اپنے کے بدلے قربان کیا۔ اور آخر وقت آیا تو آپ نے اپنے خون کو اسلام میں دے کر کے اسلام میں پیش فرما دیا، زمین کربلا کو اپنے خون دے دیا کہ آج بھی اسلام زندہ باد ہے، کل بھی اسلام زندہ باد ہے، اسلام سے قیامت تک کے لیے زندہ باد۔ اسی لیے تو ڈاکٹر علامہ اقبال نے فیصلہ فرما دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لہذا میرے ملت کے بزرگوں، حسنین کریمین کی تعریفیں، ان کی برکت، ان کی عظمت، ان کی بزرگی کی جو حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی ہے، اصل مقصد یہی ہے کہ ہم حسینی ہیں، حسین سے محبت کریں، حسین پاک کے نقش قدم کو اپنائیں۔ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسا جیسا ہمیں اور آپ کو درس دیا ہے اس درس کو بنائیں۔ اور سب سے بڑا حسین پاک کا سبق کیا رہا کہ اللہ کے
فضل سے حسین پاک نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا کہ صبر کا درس دے دیا کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے. کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی بلا ہے، کوئی بھی ایسی بات ہو جائے، ہمیں صبر کرنا ہے. اس لیے کہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک میں صابروں کے ساتھ رہتا ہوں. اس لیے میرے محترم، یہ چند منٹ کی بات، یہ چند منٹ کی گفتگو جو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، جو وقت مجھے دیا گیا، اپنے وقت کے تحت میں نے چند جملہ عرض کیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے سے حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرما دے، کربلا والوں کا صدقہ عطا فرما. اور بانی محفل نے جس نیت و مقصد سے محفل پاک کو سجایا ہے، رچایا ہے، پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے سے ان کی جائز نیت کو قبول عطا فرما. فقط و سلام. میں نے جو آیت شریفہ پڑھی تھی، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائے انہیں مردہ مت کہنا، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے کہ ان کی زندگی کو سمجھ پاؤ، بلکہ وہ زندہ ہے، حیات میں ہے. ہمیں اور آپ کو سمجھنے کا شعور نہیں ہے کہ ان کی زندگی کو سمجھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن پاک، حسنین کریمین کا، کربلا والوں کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تعالی حسنین کا جیسا صبر ہم سب کو بھی عطا فرمائے. فقط والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.